بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20 اور سبق نمبر 20 ہے دیہات بھی ہمارے شہر بھی، اور آج اس سبق کا پہلا حصہ ہے۔ تو سبق کی جانب جانے سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے سبق پڑھ کر سوالات کی روشنی میں خلاصہ لکھ سکے، اور دوسرا ہمارا SLO ہے عبارت کو روانی، زیر و بم، لہجے، شدت اور رفتار کے ساتھ مسلسل پڑھ سکے۔ یہ ہیں ہمارے آج کے 2 SLOs۔ اب چلتے ہیں سبق کی جانب، اور آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 109 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 109 پہ قواعد کا حصہ، اس میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت کے تحت سوال نمبر 7 ہے، اور سوال نمبر 7 کیا ہے؟ در ذیل تحریر کو بغور پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جوابات کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے پین سے بھریں۔ تو آپ نے یہ عبارت، یہ تحریر غور سے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو سوالات اس عبارت سے دیے گئے ہیں آپ نے ان سوالات کے درست جواب کا انتخاب بھی کرنا ہے۔ تو چلیں مل کر یہ عبارت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خود یہ عبارت اسی طرح درست اور مسلسل روانی سے پڑھنی ہے۔ 14ویں صدی کا سب سے بڑا مسلمان سیاح ابن بطوطہ 1304 عیسوی میں مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ ابن بطوطہ کو بچپن ہی سے جغرافیہ پڑھنے کا شوق تھا، اور وہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ جب دنیا اتنی وسیع ہے تو اس میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف بود و باش رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر کے لیے اچھی سڑکیں بہت ہی کم تھیں، اس لیے کہ بہت پرانی بات ہے، اور اس زمانے میں سڑکیں ایسی نہیں ہوتی تھیں جیسا کہ آج کل ہیں۔ راستے محدود تھے، یعنی بہت کم راستے ایسے تھے جن پر سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے تھے۔ اس زمانے میں سیاح کو گھوڑوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ جو چارٹ اور نقشے وغیرہ ان کو میسر آتے تھے وہ بھی درست نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی رہنمائی مشکل ہو جاتی تھی۔ یعنی یہ اتنا پرانا زمانہ ہے، 1403 عیسوی، آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں جبکہ راستے بھی ایسے پکے نہیں ہوتے تھے، راستے بھی محدود تھے۔ آج تو ہر طرف سڑکوں کا جال بچھایا ہوا ہے، لوگ سڑک پر، ٹرین پر، حتیٰ کہ ہوائی جہاز پر اور بحری جہازوں پر اپنی مرضی اور معلوم راستے پر سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں راستے بھی معلوم نہیں تھے، جو نقشے موجود تھے وہ نقشے بھی درست نہیں تھے، ان میں بھی جا بجا غلطیاں موجود تھیں، لہٰذا لوگوں کی رہنمائی نہایت مشکل تھی۔ اس زمانے میں ابن بطوطہ کو یہ شوق ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، تو یقیناً اس میں رہنے والے لوگ، ان کا بود و باش یعنی ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کے رسوم و رواج دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہوگا۔ تو کیوں نہ دنیا کا سفر کیا جائے، دنیا دیکھی جائے، اور نئے علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور بود و باش دیکھا جائے۔ پھر ان تمام مشکلات کے باوجود ابن بطوطہ نے دنیا کی سیاحت کا ارادہ کیا۔ وہ پہلا مسلمان سیاح تھا جس کو چین دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے کوئی ایک مسلمان سیاح بھی چین نہیں گیا تھا۔ ابن بطوطہ 21 برس کی عمر میں ایک قافلے کے ہمراہ جو تیونس سے مصر جا رہا تھا سفر کیا۔ تیونس سے مصر پہنچ کر اسکندریہ کی مشہور بندرگاہ دیکھی۔ اسکندریہ مصر کا ایک مشہور شہر ہے جو کہ ساحل سمندر پر واقع ہے۔ اس نے روشنی کا وہ مینار دیکھا جو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اسے قاہرہ کی بڑی بڑی مساجد بہت پسند آئیں۔ پھر وہ مصر سے شام روانہ ہو گیا۔ شام سے حاجیوں کے قافلے کے ہمراہ دمشق سے مکہ معظمہ پہنچا، حج ادا کیا، اور پھر وہ عراق اور ایران کی سیاحت پر گیا، اور کچھ عرصہ مکہ میں مقیم رہا۔ ابن بطوطہ کا چوتھا سفر وسطی ایشیا کی طرف تھا۔ اس نے ایشیائی کوچک سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہاں سے وہ روس کے جنوبی علاقے سے گزرتا ہوا ازبک خان کے دربار میں پہنچا جو مسلمانوں کا امیر تھا۔
تو آپ کے سامنے میں نے یہ عبارت پڑھی، آپ نے اسی طرح درست لہجے، زیر و بم اور روانی اور مسلسل یہ عبارت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اگلے صفحے پر جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے 5 سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے اور ان کے 4 جو جوابات دیے گئے ہیں ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اور آپ نے یہ سوالات ذہن میں رکھنے ہیں، اس لیے کہ اسی سوالات اور انہی سوالات کے متعلق اس سبق کے آخر میں ایک اور گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا گھر کا کام سوال نمبر 5 ہے، بے حس، مادیت پرستی، ناممکن، خوش قسمت، رشتہ دار، ان میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کرنے ہیں، اور ہر سابقے اور لاحقے سے 5 نئے الفاظ بنانے ہیں۔ تو یہ آپ کا سبق ہے سابقے اور لاحقے سے متعلق۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابقے کہتے ہیں کسی لفظ کے شروع میں کوئی اضافہ کرنا جو اس کے معنی میں اضافہ یا تبدیلی کر لے، اور لاحقہ کہتے ہیں کسی لفظ کے آخر میں کوئی ایسی تبدیلی یا ایسا اضافہ کرنا جو اس لفظ کے معنی میں کوئی تبدیلی یا اضافہ کر لے، جیسے ناممکن، جیسے خوش قسمت۔ اصل میں کیا ہے؟ قسمت۔ اصل لفظ کیا ہے؟ قسمت۔ اس کے شروع میں ہم نے جب لگایا خوش، اب دیکھیں چونکہ یہ خوش قسمت کے شروع میں لگا ہے اور اصل لفظ کیا ہے؟ قسمت، اب یہ خوش کا اضافہ ہم نے اس سے پہلے کیا، لہٰذا اور اس نے اس کا معنی بھی تبدیل کر لیا، اس کے معنی میں اضافہ کر لیا، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ خوش یہ کیا ہے؟ یہ ہے سابقہ۔ اسی طرح اگر قسمت سے پہلے ہم بد لگا لیں، بد قسمت، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ سابقہ ہو جائے گا۔ اور ایک اور مثال دیکھیں، دار ایک لفظ ہے رشتہ، لفظ کیا ہے؟ رشتہ۔ اس کے بعد اگر ہم لگا لیں دار، تو اب کیا ہوا؟ اصل لفظ رشتہ ہے، اور جب اس کے آخر میں اس لفظ کے بعد ہم نے اضافہ کر لیا دار کا، تو یہ کیا بن گیا؟ رشتہ دار۔ اور دار کیا ہو جائے گا؟ لاحقہ، اس لیے کہ اضافہ ہے اور اضافہ لفظ کے بعد ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا لاحقہ۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں، کسی بھی لفظ کے شروع میں ایسا اضافہ، کسی بھی لفظ کے شروع میں ایسا اضافہ جو اس لفظ کے معنی کو تبدیل کر دے یا اس لفظ کے معنی میں کوئی اضافہ کر دے، اس کو سابقہ کہتے ہیں، اور یہی اضافہ جو اس کے معنی کو تبدیل یا اس کے معنی میں کوئی اضافہ کر دے لفظ کے بعد ہو، اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے سابقہ اور لاحقہ کی تعریف۔ اسی تعریف کی روشنی میں آپ نے اس سوال نمبر 5 کو حل کرنا ہے، ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان میں سے سابقے اور لاحقے کو الگ الگ کرنا ہے، اور جب آپ سابقے اور لاحقے کو الگ الگ کر لیں گے، اس سے آپ نے 5 مزید سابقے اور لاحقے بھی لکھنے ہیں۔ یہ ہے آپ کا گھر کا کام۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے گھر کے کام کی طرف۔ سوال نمبر 7 کی عبارت جو ہم نے آج آپ کے سامنے پڑھی، والدین کو حاصلات تعلم میں مذکور صفات کے ساتھ آپ نے سنانی ہے۔ آپ شروع میں ایس ایل او دیکھیں، ایس ایل او میں دوسرے ایس ایل او کے جو آپ کو صفات بتائی گئی ہیں کہ آپ نے عبارت کس طرح پڑھنی ہے، انہی صفات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سوال نمبر 7 کی عبارت آپ نے والدین کو سنانی ہے، اور دوسرا گھر کا کام ہے عبارت کے سوالات کی روشنی میں آپ نے اسی سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ یعنی ہم نے جو عبارت پڑھی اور اس کے بعد جو سوالات آپ سے 5 سوالات پوچھے، آپ نے انہی سوالات کی روشنی میں اس سبق کا خلاصہ جو کم از کم 1/3 تو ہونا ہی چاہیے، آپ نے وہ خلاصہ بھی تحریر کرنا ہے اپنی کاپی پر۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے سبق کو سمجھا ہوگا، سابقے اور لاحقے کی تعریف بھی آپ نے سمجھ لی ہوگی، اور اب گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا بھی ہے اور اسکول بھی بھیجنا ہے تاکہ آپ کے گھر کا کام چیک کیا جائے اور اس کی اصلاح بھی کی جائے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔